الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایک دن کی چھٹی کے بعد آج پھر ہم 13ویں ایپیسوڈ میں قرآن سیکھنے کا جو عمل چل رہا ہے اس میں پھر سے حاضر ہیں۔ آپ کو جو لوگ شروع سے شریک ہیں علم میں ہے یہ بات کہ یہ قرآن کو بالکل ابتدا سے سیکھنے کا، بالکل شروع سے سیکھنے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ جو لوگ بالکل قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، الف با تا سے بالکل سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں موقع ہے۔ اور جیسے جیسے سبق آگے بڑھے گا، اسباق ہمارے آگے بڑھیں گے، ویسے ویسے ان لوگوں کے لیے بھی اس میں مواقع ہوں گے جو اپنے قرآن کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے لیکن وہ صحت کے ساتھ اچھے انداز میں بحسن و خوبی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے کے تمام لوگوں کے لیے ہمارے ان اسباق میں مواقع ہیں، ہر عمر کے لوگوں کے لیے اس میں موقع ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ان بچوں کے لیے بھی اس میں موقع ہے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پر قرآن مجید سیکھنے کا اور پڑھنے کا وہاں پر کوئی نظم نہیں ہے، اور وہ بچے اپنے گھر پر بھی سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں پاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی اس میں موقع ہے۔ اور جو عمر دراز ہو چکے ہیں اور ابھی تک انہوں نے قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھا ہے، ان کے لیے بھی اس میں گھر بیٹھے سیکھنے کا موقع ہے۔ مرد اور خواتین سب کے لیے اس میں سیکھنے کا موقع ہے۔ تو ایسے تمام حضرات اس میں جڑیں، ہمارے چینل اسلام بالطیب کو سبسکرائب کریں اور ان اسباق میں شریک ہو جائیں۔ ان اسباق کے ویڈیو بھی بعد میں موجود رہتے ہیں، بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی مشق کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے سبق کو شروع کرنے کے لیے دیکھیے، ہم نے اب تک الف با تا سیکھی ہے، یعنی حروف تہجی سیکھے ہیں اور ان کو ان کی پہچان کی ہے۔ پھر آگے ہم نے زبر کی حرکت اور اس کی آواز سیکھی ہے اور اس سے الفاظ بنائے ہیں۔ اب ہم زیر پر چل رہے ہیں کہ زیر جب کسی حرف پر لگتا ہے تو اس کی آواز کس طرح سے نکلتی ہے۔ تو اور پھر زیر اور زبر دونوں کے ساؤنڈ سے، دونوں کی آوازوں سے کس طرح سے الفاظ بنتے ہیں، یہ عمل جاری ہے۔ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ الفاظ کی ہم پھر سے یادہ کرتے ہوئے ان کو تازہ کر لیں۔ جیسے یہ با ہے اور با پر زبر لگا تو با ہوا، اور با پہلے ہی سے ہم پڑھ رہے تھے۔ الف ہمارا تھا، الف پر زبر لگا تو آ ہوا، اس پر اگر ہم نے زیر لگایا تو ہم نے ای پڑھا اس کو۔ اسی طریقے سے یہ حمزہ تھا، حمزہ اس پر زبر لگا تو آ اور اس پر زیر لگا تو ای۔ یہ بات، یہ فرق ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ الف جسے ہم الف کہتے ہیں، وہ جب زبر یا زیر اس پر لگ جاتا ہے تو پھر وہ زبر نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف یہ اسی صورت میں ہے جب اس پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی زبر، زیر، پیش یا تنوین اس کے اوپر نہ ہو، تو پھر یہ زبر ہے، وہ الف ہے، ورنہ یہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ بس صرف شکل کی بات ہے، اس شکل سے زیادہ پریشان نہ ہوں اور شکل سے آپ یہ سوچنے لگیں کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے، شکل کی کوئی بات نہیں، حرکت کی بات ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے یہ دو، یعنی اس کو ہم نے تا پڑھا اور زبر کی حرکت کے ساتھ بھی ہم نے تا پڑھا، اور جب اس پر زیر لگا تو ہم نے اس کو تی پڑھا۔ اسی طریقے سے یہ سین ہے، اس پر زبر لگا تو ہم نے سا پڑھا، اور جب اس پر زیر لگ گیا تو ہم نے اس کو سی پڑھا۔ پھر ہم نے یہ نون ہے،
اس پر زبر لگا تو ہم نے نا پڑھا، اور اسی پر جب زیر لگ گیا تو ہم نے نی پڑھا اس کو. پھر یہ را ہے، زبر لگا تو راہی رہا، اور زیر لگ گیا تو ری ہو گیا. یہ دال تھی، دال پر زبر لگا تو دا ہوا، اور جب اس پر زیر حرکت لگ گئی تو دی ہو گیا. یہ سواد تھا، سواد پر زبر لگا تو سوا ہوا، اور اس پر زیر لگ گیا تو یہ سی ہو گیا. اسی طریقے سے یہ قاف ہے، قاف پر زبر لگا تو قا ہوا، اور اسی پر جب ہم نے زیر لگا دیا تو قی ہو گیا. پھر یہ ہمارا فا ہے، فا پر زبر لگا تو فا، اور اسی پر ہم نے زیر لگا دیا تو یہ فی ہو گیا. بس یہ آوازیں اگر آپ سمجھ چکے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش آپ حضرات نے کر لی ہے تو پھر آپ کو الفاظ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ کو لکھنا نہیں ہے، آپ کو ایک ہی ساتھ ساتھ سیکھتے ہوئے چلنا ہے کہ جب میں الفاظ بناتا ہوں اور ان کو ملا کر کے لکھتا ہوں، جب یہ علیحدہ علیحدہ حروف لکھے جاتے ہیں تب تو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن جب یہ کہیں درمیان میں آتا ہے کوئی لفظ، یا آخر میں آتا ہے، یا شروع میں آتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی حرف جوڑا جاتا ہے، تو پھر اس کی شکل کتنی اس میں لکھی جاتی ہے، کتنا اس کو چھوڑا جاتا ہے، کتنا اس میں لکھا جاتا ہے، کیا تبدیلی ہوتی ہے، یہ بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی کیونکہ میں برابر اس کی ساتھ ساتھ مشق کراؤں گا آپ حضرات کو، اور میں نے یہ عمل شروع بھی کر دیا ہے مشق کرانے کا. تو یہ میں نے پیچھے کی کچھ آوازوں کا اعادہ کیا تھا، ان کو دہرایا تھا تاکہ اس چیز کو آپ تازہ کر لیں. پھر دیکھیں آپ، ہم نے یہ پڑھا تھا ایک حرف ہے، ہم نے اس کو ابھی بھی پڑھا، ابھی بھی میں نے اس کی اعادہ کرایا تھا، یہ را ہے، اور یہ ہا ہے، زیر لگا تو ای ہو گیا، اور یہ ہمارا میم ہے اور اس پر زبر لگا تو ہو گیا ماں. تینوں کو ملا کر ہم نے پڑھا را ای ماں. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو آواز ہم نے علیحدہ علیحدہ نکالی تھی، ادا کی تھی، وہی آواز ہم نے تینوں کو مل کر کے ادا کر دی، را ای ماں، را ای ماں. اور پھر دیکھیے اسی کو ہم نے ملا کر کے لکھ دیا، یہ را رہا اور یہ ہا، اتنا ہی لکھا جائے گا، ملا کر لکھا جائے گا، اور یہ میم کی شکل اس طرح سے بن جائے گی. میم یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ہا اتنا ہی لکھا جائے گا اس طریقے سے، ہی اور یہ ماں، رائی ماں. بس یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے، کوئی دشواری نہیں ہے ذرہ برابر بھی، بس اس پر تھوڑی توجہ دیں گے اور آپ حضرات سیکھتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ وا ہے اور یہ سین پر زیر لگا تو سی ہو گیا، وسی، اور یہ آ، وسی آ، یہ وسی آ ہوا. اور اسی کو جب ملا کر لکھ دیں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا وا، اور سی صرف اتنا، اور عین کی شکل اس طرح سے ہو جائے گی، یہ آ ہو گیا، واسی آ. بس اتنا سمجھنا ہے، یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے گی تو کوئی دشواری نہیں ہوگی. دیکھیے یہ عین یہاں تھی اور جب ملا کر لکھا گیا تو اس کی شکل اس طرح سے بن گئی، واسی آ، واسی آ، رحیمہ، رحیمہ، واسیع، واسیع. تو یہ اس طرح سے ہمارا چل رہا ہے. دیکھیے یہ آپ نے پڑھا تھا، یہ شا، اور یہ ری، اور یہ با، شریبا، شریبا، شریبا. اب دیکھیے اسی کو ہم جب شین کو را میں ملائیں گے تو شین کتنی رہے گی یہ دیکھنا ہے، ش اور ری، اور آگے دیکھیے یہ با، شریبا، یہ ملا کر لکھ دیا گیا. تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. اس کی ملا کر کے ایک شکل تھوڑی سی اس طرح سے بھی ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، عربی میں اس طرح سے بھی لکھتے ہیں. تو میں اس را کو اس طرح سے بھی لکھ کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو جب قرآن شریف میں آپ پڑھ رہے ہوں گے تو دشواری نہ ہو. یہ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے. یہ رسم الخط ہے. یہ تینوں شریبہ ہیں، شریبہ، شریبہ، اور یہ
शरीबा, ठीक है, शरीबा, शरीबा, और ये यहाँ ज़बर के बजाय यहाँ जेर रहेगा शरीबा, ठीक है। ये इस तरह से हमें बस पढ़ना है। तो अब आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये है हमारा, ये मीम पढ़ा हमने माँ, और ये री, और ये वा, मारी वा, मारी वा। तो इसी को जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ये मीम को इतना पढ़ेंगे और ये हो जाएगा रा, माँ, और ये री, और ये वा, तो मारी वा, मारी वा, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये माँ मीम की शक्ल जब रा के साथ इसको मिलाया गया और यहाँ अलहदा लिखा गया है, बस इसको पहचानना है। मारी वा, मारी वा, रहीमा, रहीमा, वसीआ, वसीआ, शरीबा, 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 मारी वा, मारी वा। अब देखें ये है बा, बा, और ये है री। अब मैं नाम कम ले रहा हूं, साउंड के साथ ही पढ़ रहा हूं जो मैंने सिखाए आपको, क्योंकि बा पर जबान लगाकर मैंने बा पढ़ा था तो मैं बा ही कह रहा हूं उसको। रा पर जेर लगाकर मैंने री पढ़ा था तो मैं री कह रहा हूं, मैं बार रा नहीं कह रहा हूं उसको, बारी। और ये है हमारा ऑफ, और इस पर जबर लगा हो गया, बारी ऑफ, बारी ऑफ। अब देखिए इसमें जब मिलाएंगे तो बा सिर्फ कितनी रहेगी और ये हो जाएगी रा। ये बस समझना होगा, बा और री और ये ऑफ, बरीक़ा। ये भी बरीक़ा है हमारा और ये भी बरीक़ा है, बरीक़ा, बरीक़ा। ये देखिए हा, और ये सी बन गया, सीन पर जेर लगा तो, और ये बा, ये हो गया हमारा हसीबा, हसीबा। और इसी को देखेंगे जब मिलाकर लिखेंगे तो हा इतना और सीन, और फिर देखिए इसमें हा, सी, और ये बा, ये मिला करके लिख गया हसीबा। तो ये अब देखना होगा, इसमें देखिए हा अलहदा थी, हा, सी, बा। अब देखिए ये जब मिलाकर लिखा गया तो हा इतना, सी जो है वो इतनी रहेगी, हा, सी, और बा पूरी लिखी गई है, हा, सी, बा। तो ये आवाजें आप लोगों को इस तरीके से सीखते हुए चलना है। अगर इस तरह से सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह तो वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द आप बहुत कुरान मजीद फर पढ़ने लगेंगे, रवानगी के साथ पढ़ने लगेंगे और सेहत के साथ पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह। तो आवाज़ें सिर्फ सीखने पर आप तवज्जो दें। आपने पीछे कुछ भी हिज्जों से पढ़ा था, किसी तरीके से भी पढ़ा था, उसको थोड़ी देर के लिए अलहदा रखें। मैं जो मशक करा रहा हूँ उसी अंदाज में आप पढ़ें, और ये चीज़ आपके बच्चों के लिए जल्दी सीखने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी इंशाअल्लाह। बच्चे भी सीखेंगे, बड़े भी सीखेंगे, औरतें भी सीखेंगी, मर्द भी सीखेंगे, जवान भी सीखेंगे, बूढ़े भी सीखेंगे। तो इस तरह से हर उम्र के लोग इसमें सीख सकते हैं, हर मकाम के लोग सीख सकते हैं। ये नहीं है कि मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ के मकाम के सीख सकते हैं, कहीं के भी लोग इसमें शरीक हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप हजरात का काम यह है जो इसमें जुड़ चुके हैं, ऐसे लोग जो आपके इल्म में हैं, जो कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए हैं और वो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो उनका रिश्ता जोड़ने में आप मददगार बने। जब आप मददगार बनेंगे तो आप कुरान को फैलाने में, कुरान की तालीम को आम करने में आप मुआविन बनेंगे। अल्लाह के काम को, अल्लाह की आवाज़ को, अल्लाह की बात को, भले वो तैयब की जुबान से निकल रही है, लेकिन ये अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की आवाज़ है। इसको आप बढ़ाएंगे आगे तो अल्लाह की आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे, अल्लाह के कलाम को आगे बढ़ाने में आप मददगार बनेंगे।
اور اس میں اتنا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلا ہے ہم ان کو امین اور صادق کے نام سے جانتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے مخالف تھے، کٹر دشمن تھے، انہوں نے بھی آپ کو امین اور صادق کہا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پہ ہمارا اس بات کا یقین ہے کہ وہ حق ہے، برحق ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ اور آپ نے کس کے بارے میں فرمایا تھا؟ صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا، وہ صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو انہیں صحابی کا مقام ملا تھا۔ وہ حضرات چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی کے مقام کو پہنچے، صحابیہ کے مقام کو پہنچی۔ وہ مقام کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتا، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن یہ تعلیم عام تھی، تمام انسانوں کے لیے تھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا بھی اس میں کچھ چھوٹے مقام کا نہیں ہوگا۔ تو آپ حضرات اس کو آگے بڑھائیں اور ان لوگوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے یہ پڑھایا تھا آپ کو حسیبہ، حسیبہ ملا کر بھی پڑھایا۔ اب دیکھیں آگے، یہ ہے آپ نے اس کو زبر کے ساتھ غا پڑھا، یہ ہے غا، اور یہ ہے یہ زیر لگ گیا تو ہو گیا دی، غازی، اور یہ با، غازیبہ۔ پھر دیکھیں اسی کو جب ہم ملا کر لکھیں گے تو کس انداز سے لکھیں گے؟ غین صرف اتنی رہے گی اور یہ ہمارا اتنا بن جائے گا اور آگے ہمارا اس میں با ہو جائے گا۔ تو اس شکل کو ذرا دھیان سے آپ حضرات کو دیکھنا ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو جائے۔ یہ کیسے ملا کر لکھا گیا ہے؟ یہ یہاں تک جو لکھا گیا علیحدہ تھا، یہاں لکھا گیا تو شکل دیکھیے، یہ غین جو تھی ہماری، جو زبر کے ساتھ غا ہم پڑھ رہے ہیں جسے، وہ اتنی ہے، اور ضاد جو ہمارا زیر کے ساتھ بھی ہے جو اتنا ہے، اور یہ با ہے، غاضیبہ۔ تو اس طریقے سے آپ سیکھتے ہوئے چلیں۔ تو آپ حضرات اس کی تھوڑا سا دوہرا لیں میرے ساتھ ہی پہلے۔ یہ ہے رحیمہ، رحیمہ، واسعہ، واسعہ، شریبہ، 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 مریضہ، مریضہ، بریقہ، بریقہ، حسیبہ، حسیبہ، غاضبہ، غاضبہ۔ تو عبداللہ ذرا ایک بار اس کو پڑھیں اوپر سے۔ رحیمہ، بالکل ٹھیک، رحیمہ، رحیمہ، ٹھیک، رحیمہ، 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 با، سی، آ، رسی، نہ رحیم، واسعہ، رسیقہ، واسعہ، رسیقہ، صحیح پڑھو، دیکھو آواز صحیح نہیں آئی ہے، واسعہ، رسیقہ، بالکل ٹھیک، اب صحیح پڑھا، رسیقہ، را نہیں، وا، وا، ہاں وا میں بات کیا آواز نکالی، واسعہ، وسیقہ، ہاں بالکل ٹھیک، آگے پڑھیں کیا والا، شریبہ، بالکل ٹھیک، شریبہ، بالکل ٹھیک، شریبہ، بالکل تین جگہ لکھا تھا، تین جگہ پڑھی، یہ بڑی سا، ماریضہ، بڑی زو، ماں، ماں، ماریضہ، بڑی زو، ماں، ماری زو، ہاں بالکل ٹھیک، ہاں یہ ماری زو، بڑی کو، ہوں، بڑی کو، ہاں بالکل ٹھیک، حسیبہ، بالکل ٹھیک، حسیبہ، غازیبہ، غازیبہ، جی ٹھیک پڑھا ہے پتا نے۔ اب اس سبق کو تھوڑا سا میں اوپر والی لائن کو مٹانے کے بعد، دو لائنوں کو مٹانے کے بعد یہاں تک آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں، تو میں ذرا سا تھوڑا سا توقف کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔
اب دیکھیے یہ ایک دو دن کے بعد ہم تھوڑا سا یہ بورڈ جو ہے تھوڑا بڑا والا استعمال کریں گے انشاءاللہ. اب یہ چھوٹا سا بچوں والا تھا، میں نے اسی سے شروع کر دیا تھا. میں ایک دو دن میں نصب ہونے والا ہے، اس کو لگوانے والا ہوں. تو انشاءاللہ یہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں پڑا کرے گی. ایک بار میں اتنا آ جائے گا بورڈ پہ جتنا ایک دن میں آپ سیکھیں گے. تو یہ دیکھیے یہ ہے ہمارا نا، اور یہ ہے سی، اور یہ ہے یا. نسیہ. کیا ہو گیا یہ؟ نسیہ. نسیہ. کسی کو دیکھیے جب ملا کر لکھیں گے تو نون صرف اتنا رہے گا، یہ نا ہمارا جو ہے اتنا رہے گا. اور پھر ہم لکھیں گے سی، یہ اتنا رہے گا. پھر اسی میں یا ملا دیں گے ہم. اب یہ ہمارا ہو گیا نسیہ. دیکھیے وہ والا بھی تھا، یہ نا اور یہ اتنا، یہ سی اور یہ اتنا، اور یا پوری لکھی ہوئی ہے نسیہ. تو اس طرح سے. اور پھر دیکھیں یہ آ ہے اور یہ ہمارا زی ہے اور یہ نا ہو گیا آزینا. اس کو جب ملا کر لکھیں گے چاہے جیسے لکھیں، یہ تین حرف ایسے ہیں ان کو آپس میں ہم جیسے ملا چاہے جیسے لکھیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہی لکھے جائیں گے، ان کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے. اسی طریقے سے یہ ہمارا لفظ ہے، یہ جو تین حروف سے بن رہا ہے را، اور یہ بی، اور یہ فا، یہ بھی اسی طرح رہیں گے. ان کو ہم مزید نہیں ملا سکتے. تو یہ رادیفہ ہوا، اور یہ آزینا رادیفہ. پھر دیکھیے یہ ہے ہمارا را، اور یہ ہے ہمارا ہی، اور یہ ہو گیا با. اس کو ہم ملا سکتے ہیں تو کاف کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہوگی. رتیبہ. اب آگے دیکھیں یہ را اور یہ کی اور یہ ہمارا با، راکیبہ. تو اس طرح سے آپ پہچانے. دیکھیے کا میں کیا تبدیلی ہوئی جب ملا کر با میں لکھا گیا، تو اس طرح سے ہم نے اس کو لکھا راکیبہ. اسی طریقے سے آپ حضرات نے پہلے پیچھے پڑھ چکے اور اس کو مزید پڑھیں گے. یہ ہے ہمارا را، اور یہ ہے وی، اور یہ یا ہے راویہ. اسی کو ہم ملا کر لکھیں گے تو ہمارا ہو جائے گا را، اور یہ اس میں یا کو ملا دیا تو یہ راویہ. یہ علیحدہ ہے اور یہ ملا کر لکھا گیا ہے راویہ. راویہ. تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا ملا کر کچھ الفاظ کو اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں. اب ہم ان الفاظ کو ایک بار پھر میرے ساتھ آپ حضرات دہرا لیں تاکہ آپ جب گھر پر بعد میں اس کی مشق کریں تو آپ کو آسانی رہے. اس لیے میں ایک بار اور دہرا دیتا ہوں. دیکھیے یہ ہے نسیہ، نسیہ. عزینا رضیفہ، راکیبہ راکیبہ، راضیہ راضیہ، مریض بریق بریق، اور حسیبہ حسیبہ. یہ غاضبہ غاضبہ. تو یہ میں نے پڑھا ہے. اب میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور میں نے جیسا آپ سے گزارش کی تھی کہ اس بات کو مزید آگے بڑھائیں اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، تو اس کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت فرمائے اور آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.